ایک بات ذہن میں رکھ لیں، تھوڑی سی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ یہ غزوہ بدر کا پس منظر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کا ہدف دنیاوی کیا ہے؟ اللہ کو بڑا کرنا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو، یعنی اس کی بڑائی کو منوانا۔ سورہ انعام ہم نے کل پڑھی ہے، اس میں بار بار آیا ہے کہ میں اللہ حاکم ہے، اس کا حکم تم بھی مانو، ہمیں بھی ماننا ہے۔ آگے جا کے ہم سورہ شورا پڑھیں گے، وہ بھی مکی ہے، اس میں توحید کا عملی تقاضا یہ بیان کیا کہ اللہ کا دین غالب ہو جانا چاہیے، باقی سب اس کے نیچے آ جائیں۔ یہی وہ بات ہے جو مدنی صورتوں میں آئی ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تعالی وہ اللہ کے دین کو غالب کر دے تمام ادیان کے اوپر یا تمام شعبہ ہائے زندگی کے اوپر۔ تو جب یعنی حضور کا ہدف یہ ہے، اس ہدف کو پورا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھیں بڑے لوگوں کے ساتھ جو نظام مملکت چلا رہے ہیں، انہیں سمجھائیں کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا یہ اللہ کے آرڈر کے تابع ہونا چاہیے۔ حضور نے یہی کیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، یہ آپشن ہو گیا ختم۔ اب اگلا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اب جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی، ان کو آپ ہٹا نہیں دیتے، اس اگلا کام تو ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ اللہ نے سمجھا کہ اب وہ طاقت ان کے پاس آ گئی ہے تو اب ہجرت کا حکم دیا ہے۔ ہجرت کو ہم بامانی لے رہے ہیں جیسے کوئی بچ کے نکل جاتا ہے کسی جگہ سے، بہت غلط تصور ہے۔ جب ہجرت ہو رہی تھی سورہ حج نازل ہوئی ہے، سورہ حج میں جو بات اتری ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے ان کو بھی اب جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو جب یعنی اس سے پہلے جنگ کی اجازت نہیں تھی، ہاتھ باندھے رکھنے کی اجازت تھی، حکم تھا، اب ہاتھ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو آپ جنگ مکے میں رہتے ہوئے، اندر رہتے ہوئے تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے صف بندی کرنی ہے، اس کے لیے مرکز چاہیے، کوئی وہ جو نہیں ہوتی تھی ایک جماعت، وہ کیا القاعدہ، کوئی بیس کیمپ چاہیے جہاں پہ جا کے آپ بیٹھیں گے، اپنی قوت مجتمع کریں گے اور پھر حملہ آور ہوں گے۔ تو مدینے تشریف آوری فرار نہیں ہے، جان بچانے کے لیے بھاگنا نہیں ہے، پلٹ کر حملہ کرنے کے لیے۔ یہ نقطہ اگر آپ سمجھ جائیں تو اگلے واقعات سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اللہ کی اجازت ہے اب جنگ کرنی ہے، جنگ کرنے کے لیے نکلے وہاں سے اور مدینے آئے ہیں۔ جب آپ کا ہدف یہ ہے تو اس ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کیا کام کیے؟ سب سے پہلا کام یہ کیا، ایک مرکز تعمیر کیا۔ مسجد نبوی کو آج کی مسجدوں پر قیاس نہ کیجیے، وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل جو ہے نا وہ مرکز ہے، وہ جنگی جو ہے نا مرکز بھی اس وقت کا GHQ بھی وہی ہے، وہ روحانی مرکز بھی وہی ہے، وہیں پہ آپ اعتکاف بھی کریں تو وہیں پہ اصحاب صفہ بھی بیٹھیں، وہ آپ کا کلچرل سینٹر بھی وہی ہے، آپ کا جو ہے نا سوشل ایکٹیویٹی کا سینٹر بھی وہی، یوں سمجھ لیجیے مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر وہی ہے، ہر ایک پارلیمنٹ ہاؤس بھی وہی ہے، وہی دارالندوا ہے ان کا۔ یہ مسجد نبوی ایک مرکز تعمیر کیا، پہلا کام یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ یہ جو ایک مکے سے آئے ہیں ان کا کلچر اور ہے، مدینے والے ہیں ان کا اور ہے، ان کے درمیان بھائی چارہ، یہ آپ کہیں گے کنسالیڈیشن کے لیے، ان کے اندر ایک محبت پیدا کرنے کے لیے یا بنیادیں مرصوص بنانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ مدینے کے دفاع میں یہود کو شریک کر لیا۔ وہ جو میثاق مدینہ ہے وہ کیوں کیا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو مشرک کا دفاع کریں گے، لب لباب اس کا یہ ہے۔ 6 مہینے یہ کام کیا، اس کا مطلب ہے آپ کی تیاری پوری ہو گئی۔ تیاری پوری ہوتے ہی اگلا کام آپ نے کیا کیا؟ مکے پر حملہ نہیں کیا، لیکن آپ نے مکے والوں کو مجبور کیا کہ وہ مدینے پر حملہ کریں۔ کیسے؟ ان کی ساری جو تجارتی شاہراہیں تھیں ان کے اوپر اپنی پریزنس شو کرنا شروع کر دی۔ 8 مہمات ہیں جو حضور نے غزوہ بدر سے پہلے بھیجی ہیں، اور یہ تو آپ نے سب سے پڑھا قرآن میں، ہم تو یہ تو پڑھا ہے نا کہ وادی نخلا میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک قتل ہوا تھا، جس کی خبر پہنچی تھی مکے میں تو ان کا جوش اور غصہ بڑا تھا۔ اور دوسری طرف یہ ہوا کہ جو ان کا ایک قافلہ جو گیا ہوا تھا، لے کے جا رہے تھے ابو سفیان، بہت بڑا قافلہ تھا تجارتی، اس کا پیچھا کیا مسلمانوں نے، وہ نکل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ پیچھا کیا گیا ہے، وہ نکل گئے۔ اور شام سے جا کے ابو سفیان نے پیغام بھیجا مکے میں کہ بھائی ہمارے ساتھ تو آتے ہوئے یہ ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا راستہ جو ہے اب محفوظ نہیں ہے، تو اب ہمیں آؤ اسکارٹ کر کے لے کے جاؤ۔ وہاں سے اسکال آئی ہے مکے۔ اچھا یہ اب اللہ کی طرف سے تھا کہ ادھر سے وہ خبر پہنچی ہے کہ قافلہ خطرے میں ہے، اور ادھر سے یہ خبر پہنچی ہے کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے۔ اب مکے کی صورتحال اس سے پہلے جو تھی اسے ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکل گئے تو مکے میں بھی سارے یوں سمجھیے نہیں کوئی جوشیلے لوگ ہی نہیں تھے، وہاں بھی ڈوز تھے، وہ جو لوگ ذرا سوچتے ہیں، ذرا تامل سے فیصلے کرتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، دور کی دیکھتے ہیں، اسٹیٹس مین ہوتے ہیں، ایسے لوگ مکے میں بھی تھے۔ انہوں نے اپنے جوشیلے لوگوں کو ٹھنڈا کیا، انہوں نے کہا بھائی کیوں، بس ٹھیک ہے ہمارے سر سے بلا ٹلی ہے، گئے چلے گئے، یہ جا کے نچلے تو نہیں بیٹھیں گے، انہوں نے دعوت دینی ہے، بیٹھ سکتے نہیں۔ اور دیکھیے یار کیا اس زمانے میں بھی ڈپلومیسی کا لیول تھا۔ اس نے اپنی قوم کو کہا کیا، انہوں نے کہا اگر تو عربوں نے ان کو ختم کر دیا، کریں گے کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تو وہ ہو جائے گا جو تم چاہتے ہو، اور تمہاری تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے آلودہ ہونے سے بچ جائیں گی، یعنی سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اور دوسری بات کیا ہوگی، دوسری بھی دیکھیں، یہاں محمد غالب آ جائیں گے سارے عرب پر تو ہمارا ہی بھائی ہے، یعنی پھر ہمیں بھی قبول کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سوچیں اس سے بہتر مکے میں جو بھی آپ کہیں خارجہ پالیسی اور کیا ہو سکتی تھی، یا اسٹریٹجی اور کیا بن سکتی تھی، وہ اس اسٹریٹجی پہ بیٹھ گئے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے نہیں بیٹھنے دیا ان کو۔ آپ کے ساری تجارتی راستے جو ہے مخدوش ہو جائیں، بیٹھ سکتے ہیں آپ، تو کھینچ کے نکالا ہے انہیں، مجبور کر کے انہیں لے کے آئے ہیں بدر میں۔
یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو تب سیرت صحیح معنوں میں سمجھ میں آئے گی، نہیں رکھیں گے تو بہت یعنی عجیب سوال پیدا ہو جائیں گے جن کے جواب بھی دینے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف دین کا غلبہ، اس دین کے غلبے کے لیے، اور ام القریٰ مرکزی بستی دارالحکومت مکہ، مذہبی بھی اور سیاسی بھی، جب تک وہاں پر آپ کا جو ہے نا غلبہ نہیں ہوتا تو دین غالب ہونے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کو سارے کو ذہن میں رکھ کر سمجھیں تو بات سمجھنا بہت آسان ہوگی۔ اسی وقت اللہ نے اجازت دے دی تھی جنگ کرنے کی، اس جنگ کے لیے ظاہر تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے پری ریکوزٹس ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ تو نہیں چند لوگوں کو جوش چڑھا اور بندے نے پھٹنا شروع کر دیا اور اس نے سمجھا میں قتال فی سبیل اللہ فرما رہا ہوں، وہ تقریب کاری کو بھی آپ کہیں یہ قتال فی سبیل اللہ، یہ بات نہیں ہے، وہ اس کے اپنے تقاضے ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں، تو وہ پورے کیے آپ نے۔ پہلے 13 سال میں وہ افرادی قوت فراہم کی، پھر 6 مہینے میں وہ جو بنیاد جو اس کی کنسولیڈیشن کی، اور اس کے بعد پھر یہ اقدام انیشیٹو لیا جس کے نتیجے میں وہ تصادم ہوا جسے آپ بدر کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب مدینے سے نکلے نا، اس وقت تک ان کے ذہن میں وہ قافلہ ہی تھا جو واپس آ رہا تھا شام سے، اس لیے زیادہ تیاری بھی نہیں کی۔ جتنے لوگ آئے بس ٹھیک ہے، جو کسی نے چھوٹا اٹھایا، کسی نے ڈانگ لی، جو تلواریں جو بھی تھیں، 2 گھوڑے تھے، یہ سارا اس لیے تھا کہ کوئی بڑی جنگ کا پیش نظر ہی نہیں تھی۔ وہاں سے نکلے تھے تجارتی قافلے کے لیے جس کے ساتھ 60-70 جو ہے نا وہ ہوں گے محافظین، ان کو پکڑنا تھا، اتنے سارے کام کے لیے نکلے، لہٰذا کوئی زیادہ جو ہے نا کوشش بھی نہیں کی لوگوں کو ساتھ لے جانے کی۔ وہاں سے نکل کے بدر کی طرف جا رہے تھے، بدر جنکشن ہے اصل میں، جو شام سے راستہ آتا ہے بدر کی وادی سے گزرتا ہے، اور جو مدینے سے مکے جاتا ہے وہ بھی جا کے بدر کے مقام پر اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ تو آپ بدر کی طرف جا رہے تھے، ایک مقام ہے صفرا اسے کہتے ہیں، وہاں وحی کے ذریعے سے بتایا گیا قافلہ ہی نہیں ہے، لشکر بھی آ رہا ہے۔ اب 2 میں سے ایک چوائس آپ کی ہے، کون سا آپ لیتے ہو، تو وہ ساری تفصیل آگے آ جائے گی۔ وہاں جا کے پتہ چلا یہ تو جنگ ہونی ہے، اب واپس اپنی طاقت کے لیے جا نہیں سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کم اسباب کے ساتھ ہی یہ جنگ ہو، اسے یوم الفرقان بنانا چاہ رہا تھا۔